بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب ممالک میں آنے والے اکثر انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور ان کی اقوام کے احوال بھی صراحت سے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک قوم سمود بھی گزری ہے جسے قوم صالح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ انتہائی خوشحال اور مضبوط لوگ تھے، طویل قد اور جسم انتہائی مضبوط تھے اور بستر پر علالت کے عالم میں نہیں مرتے تھے۔ چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے ٹانگیں سیدھی کرتے، ہچکی لیتے تھے اور دنیا سے رخصت ہو جایا کرتے تھے۔ وہ بھی عاد کی طرح پہاڑ کاٹ کر عمارتیں بنانے کے ماہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کے ریوڑوں سے نواز رکھا تھا۔ خوشحالی، پتھر کے تراشے ہوئے گھر اور جسمانی مضبوطی نے ان میں تکبر پیدا کر دیا۔ متکبر لوگ بہت جلد کافر ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی کافر، بت پرست اور مشرک ہو گئے۔ دراصل یہ ایک سرکش اور گمراہ قوم تھی۔ اسے راہ راست پر لانے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ نے قوم سمود کو اللہ کا پیغام دیا۔ قوم نے آپ سے معجزہ طلب کیا۔ آپ نے قوم سے پوچھا، تمہیں کیا معجزہ چاہیے؟ قوم نے کہا کہ اگر تم واقعی اللہ کے سچے نبی ہو تو سامنے چٹان یعنی پہاڑ سے اونٹنی برآمد کر دو، وہ اونٹنی بچہ دے اور ہم سب کے لیے دودھ۔ حضرت صالح نے دعا فرمائی، چٹان پھٹی اور ایک خوبصورت اور بہت بڑی اونٹنی برآمد ہوئی۔ اونٹنی چلتے ہوئے قوم سمود کے پاس آئی، بچہ جنا اور اس کے تھن سے دودھ بھر گئے۔ قوم سمود لاجواب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بعد ازاں اونٹنی کے لیے ایک چشمہ رواں کیا اور چرنے کے لیے نخلستان آباد کر دیا۔ اونٹنی اور اس کا بچہ سارا دن اس نخلستان میں چرتے رہتے تھے۔ سمود کے 7 قبیلے اونٹنی کا دودھ آپس میں تقسیم کر لیتے تھے۔ حضرت صالح نے چشمے کا پانی بھی تقسیم کر دیا۔ پانی ایک دن اونٹنی پیتی تھی، لوگ اس دن اس کا دودھ دھوتے تھے۔ وہ لوگ اگلے دن اونٹنی کا دودھ نہیں نکالتے تھے اور چشمہ اس دن قبیلے کے جانوروں کے لیے وقف ہوتا تھا۔ لیکن پھر نافرمانی کے کیڑے نے ان کے دماغ پر دستک دی اور سمود کے 2 نوجوانوں قیدار اور مزدہ نے اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ شراب پی اور اونٹنی پر حملہ کر دیا اور تلوار سے اس کی ٹانگیں کاٹ دیں۔ اونٹنی کے بچے نے دیکھا تو اس نے چیخ ماری اور اسی چٹان کے اندر چلا گیا جس سے اونٹنی نے جنم لیا تھا۔ اونٹنی کا قتل قوم سمود کے خاتمے کا باعث بن گیا۔ اس کھلی بغاوت پر مالک سخت غضبناک ہوا۔ کرب الہی نے جوش مارا اور قوم کی ہلاکت کا فیصلہ ہوا۔ وہ قوم جو پہاڑی وادیوں میں اپنے آپ کو انتہائی محفوظ و مامون سمجھ رہی تھی، خدا قہار نے اسے عجیب طریقے سے ہلاک کر دیا۔ ہوا یوں کہ ایک زبردست آواز پیدا ہوئی، جیسے کوئی خوفناک چنگھاڑ پیدا ہو، کوئی زبردست دھماکہ ہو۔ اس شدید آواز کے اثر سے وہ موت کے شکار ہوتے چلے گئے اور یوں آنے واحد میں ساری سرکش قوم لقمہ اجل بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر 3 دن کا عذاب اتارا۔ پہلے دن ان کے چہرے سرخ ہوئے، دوسرے دن زرد ہو گئے اور تیسرے دن سیاہ ہو گئے۔ پھر شہر میں زلزلہ آیا، ایک چنگھاڑ کی آواز آئی، پہاڑ قاشوں میں تقسیم ہوئے اور قوم سمود صفائے ہستی سے مٹ گئی۔ مفسرین کے خیال کے مطابق چنگھاڑ حضرت جبریل علیہ السلام کی چیخ تھی۔ حضرت صالح اپنے 120 ساتھیوں کے ساتھ نقل مکانی کر گئے اور یوں آل سمود بھی تاریخ کے اوراق میں جذب ہو گئی۔